جب کوئی بندہ کسی منصب پہ فائز ہو جاتا ہے، زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی آئے، تو اس کے اندر ایک غرور اور تکبر ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری بھائی، غرور تکبر ہمارے ہاں اسلام میں بڑا ناپسند کیا گیا اس کو۔ اگر ہم عرب قبائل کے اندر دیکھیں، اسی بنا پر پہلے جنگیں بھی ہوتی تھی، یہی سسٹم ان کے اندر رائج تھا، قبیلہ بیس، میں افضل، میں بڑا، میں اعلیٰ، اور اسی بنیاد پر اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا شہری بھائی، میرے نزدیک ہو سکتا ہے آپ لوگ اختلاف کریں، غرور اور تکبر کا تعلق موسٹلی مال دولت علم سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی تکبر کرتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اگر ان کو ریڈی بھی لگائیں نا تو وہاں تکبر غرور نہیں کر سکتے، گھر جا کر اپنے کمزوروں پر غرور اور تکبر کریں گے۔ جیسے میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ جو غصہ ہے نا وہ دنیا کی سب سے منافق چیز ہے، ہمیشہ کمزور پر آتا ہے۔ تو وہ غرور اور تکبر کا تعلق بہت بار بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور عاجز ہوتے ہیں، بہت بار ریڈی لگاتا ہے لیکن آپ اس کا تکبر دیکھیں گے، جس کو جہاں موقع ملے وہ اپنا غرور اور تکبر۔ اصل میں یہ ایک غلط تربیت ہے، ایک غلط انا پرستی ہے۔ اگر اسی انا پرستی کو میں دیکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو تو توڑنے آئے تھے، بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم کے مزید سب سے بڑے لیڈر خاندان سے ہیں، اور آتے ہیں تو اپنے ساتھ بلال حبشی کو لے کر چلتے ہیں، آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ زید بن حارث غلام ہے، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں زید غلام ہے یا رسول کا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا۔ ابو جہل سے کس نے پوچھا نا، ہم تو بڑی بات کرتے ہیں ابو جہل سے کہ اسلام نہیں قبول کیا، تو کسی نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل تم تو جانتے بھی تھے، جیسے ہم ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں، جاہلوں کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ جاہل اور کم علم میں یہ بھی بات کر دوں، ہم نا عموماً جاہل الٹریٹ کو کہتے ہیں، جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو جاہل نہیں کہتے، اس کو کم علم کہتے ہیں۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر غلطی پر ڈٹ جانے والے کو، معلوم بھی ہے، اس لیے ہمارے بڑے نہیں کہتے پڑھا لکھا جاہل، جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن بس وہ اپنے انا کے خلاف ہے، نہیں میں نہیں مانتا، جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ابو جہل۔ کیونکہ ابو جہل ایک بار بازار میں تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد اگر تم بتا دو کہ میرے اس ہاتھ میں کیا ہے، پیچھے کنکریاں چھپائی ہوئی تھی، تو تم بتا دو اس ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اتنا چھوٹا سا چیلنج، اگر جو تمہارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں یہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر ابو جہل نے کہا پھر تو میں گارنٹیڈ مان جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کنکریوں سے آواز آئی، یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ابو جہل نے وہ کنکریاں پھینکی اور کہا میں نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا یا ابا جہل، اے ابو جہل اتنا سامنے واضح نشانی آ گئی پھر بھی تم نہیں مانتے۔ تو کسی نے ابو جہل سے پوچھا، انا پرستی کی بات ہو رہی کہ تم دین اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، تم دین کی طرف کیوں نہیں آتے، تم نے تو واضح نشانیاں دیکھی ہیں۔ تو ابو جہل کہتے ہیں بات یہ ہے اسلام اچھا ہے، محمد سچا ہے، ایماندار ہے، لیکن ابو جہل کو یہ برداشت نہیں کہ وہ اور بلال ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے انا، یہ ہے تکبر، اور یہی اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پھر نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ ہمارے استاد کہتے تھے اسلام دیکھنا ہے نا، اسلام کی قدر کیا ہوتی ہے، جاؤ مسجد کی پہلی صف دیکھ لو، جہاں غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو اس کو اٹھا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سردار آ رہا ہے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا تقدس کہ ایک ہی صف میں، وہاں محمود سب سے اس کا غلام ایاز، وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دعوت، یہ ہے کہ ہم درمیان میں اللہ رب العزت نے فرمایا آگے بڑھنا چاہتے ہو ایک دوسرے سے، بالکل آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نیکی میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھو۔ یہ مال و دولت میں آگے بڑھ جانے سے نہ تمہارے رتبے بڑھتے ہیں نہ تمہارے سٹیٹس بڑھتے ہیں، بڑھنا ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں کہا کہ اے صحابہ مال لے آؤ، مال کی کمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا مال جمع کرتے ہیں، اس کا آدھا حصہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ بولنا آسان ہے، آدھا حصہ گھر کا دینا بڑا مشکل کام۔ آدھا حصہ لے کر آئے، رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھتا ہوں حضرت ابو بکر کتنا مال دیتے ہیں، اب دین میں آگے بڑھنا ہے نا، رشک ہے کہ میں آگے دیکھوں میں کتنا آگے بڑھتا ہوں۔ سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے، وہاں حضرت ابو بکر آتے ہیں۔ اب دیکھیں شہری بھائی، یار یار کو جانتا ہے۔ عمر سے کیا پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کتنا لائے ہو، حضرت ابو بکر سے نہیں پوچھا، فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کتنا چھوڑ آئے ہو۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول لے آیا ہوں، چھوڑ آیا ہوں، باقی جتنا گھر میں مال تھا وہ سب لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر تم سے آگے ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ ہے دین میں آگے بڑھنا۔ اس میں بس ایک پوائنٹ بتا دوں، بات کو ختم کروں گا۔ بعض لوگ کسی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، جیسے علامہ صاحب ہے، بہت خوبصورت بولتے ہیں، میرا بھائی گوہر ہے بہت خوبصورت ثنا خوانی کرتا ہے، تو میں اگر اس کو دیکھ کر یہ بولوں کہ یار اس سے یہ آواز چلی جائے اور میرے اندر آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد حرام ہے، لیکن اس میں فرق جاننا چاہیے۔
گوہر بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں کہوں اللہ مجھے بھی یہ دین دے دے، اس کو کہتے ہیں رشک، رشک جائز ہے، حسد حرام ہے۔ ہمارے ہاں رشک اور حسد میں نا اس کو وہ مکس اپ کرتے ہیں۔ رشک یہ کہ اللہ نے اس کو بھی نعمت دی، مال دیا، مجھے بھی دے دے، اللہ نے اس کو بھی آواز دی، اللہ مجھے بھی دے دے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کو دیا، ہم کہتے ہیں اس سے چھین کے مجھے دے دے، تو یہ غلط حرکت ہے، چھین کے بھی دے دے۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے رب کی جو خزانے ہیں نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کسی کو دیکھ کے یہ کہیں کہ اللہ میاں اس سے چلے جائے تو وہ اللہ کو ناپسند ہے، آپ بولیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔